تو السلام علیکم دوستو، کہیں آپ کو بھی کینسر تو نہیں؟ چاہے آپ شراب بھی نہ پیتے ہو اور نہ ہی آپ لوگ سگریٹ کرتے ہو، نہ ہی آپ کوئی نشہ کرتے ہو، لیکن پھر بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کو کینسر ہو۔ تو آج میں آپ کو کینسر کے کچھ ایسے ریزن بتاؤں گا جن کی وجہ سے آپ کو کینسر ہو سکتا ہے، کچھ ایسی سائن بتاؤں گا، کہیں آپ کو کینسر تو نہیں، کینسر کے سائن بتاؤں گا، اور کچھ ایسی چیزیں بتاؤں گا جن سے آپ کینسر سے بچ سکتے ہیں۔ کینسر آج کل بہت ہی زیادہ پاپولر بیماری ہو چکی ہے اور یہ ہر چھوٹے بڑے بوڑھے انسان کو ہو رہی ہے۔ پہلے ہمیں بہت ہی کم کیسز دیکھنے کو ملتے تھے، لیکن اس بار کینسر کے کیسز بہت ہی زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں، کیونکہ ان میں سب سے بڑی وجہ جو ہے وہ ہے ہماری فوڈ۔ ہماری جو فوڈ ہے اس کے اندر اتنے زیادہ گندگی اور ڈیزیزز آ گئی ہیں، صرف کینسر ہی نہیں بلکہ آج کل نیو ایسی ڈیزیزز بیماریاں آ رہی ہیں جو کہ ہم نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی اور آج کل لوگوں کو ہو رہی ہیں۔ اور صرف کینسر ہی بہت ہی زیادہ خطرناک نہیں ہے، بلکہ اور بھی کافی زیادہ بیماریاں خطرناک ہیں جو کہ ہمیں ہماری فوڈ کی وجہ سے ہوتی ہیں، کیونکہ ہماری جو فوڈ ہوتی ہے وہ آج کل بہت ہی زیادہ خراب ہوتی ہے، اور اس فوڈ کو ہم ریگولرلی یوز بھی کر رہے ہیں اور ایسے کھاتے ہیں کہ جیسے کوئی بہت ہی زیادہ ہیلدی چیز ہو۔ تو چلے میں آج آپ کو پہلے ایسی کچھ فوڈز کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ آپ کو نہیں کھانی چاہیے، یا پھر آپ کو کینسر کی طرف بھی لے جا سکتی ہیں اور باقی بیماریوں کی طرف بھی آپ کو لے جا سکتی ہیں۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے جو فوڈ آتی ہے وہ ہے بریلر کا گوشت۔ آج کل بہت ہی زیادہ پاپولر ہو چکا ہے اور ہر جگہ پہ آج کل اس کو کافی زیادہ خریدا جاتا ہے، اور ایسا کوئی گاؤں نہیں ہے، شہر تو چھوڑو، جہاں پر بریلر کا گوشت نہ ہو۔ اور آج کل بڑے گوشت سے زیادہ جو بریلر کا گوشت ہے وہ کافی زیادہ بیچا جاتا ہے، کیونکہ ایک تو وہ کافی زیادہ غلظہ بھی کافی زیادہ اچھا ہے، اور اس کے علاوہ وہ سستا بھی ہے، اینڈ اسی وجہ کے ساتھ لوگ اس کو کافی زیادہ خریدتے ہیں۔ لیکن آپ لوگ نہیں جانتے کہ بریلر کے اندر بہت ہی زیادہ گندی بیماریاں ہوتی ہیں، جیسا کہ بروئلر کے اندر سب سے پہلا جو جراثیم آتا ہے وہ ہوتا ہے سیلمونیلا۔ یہ کافی زیادہ خطرناک جراثیم ہے اور یہ انسانوں کو فوڈ پوائزن دے سکتا ہے۔ اینڈ اس کے علاوہ ایک اور جراثیم ہے جس کا نام ہے لسٹیریا، اینڈ یہ بھی کافی زیادہ خطرناک ہے۔ اینڈ اس کے علاوہ کافی زیادہ مزید بھی 7 اور اس کے اندر بڑے بڑے جراثیم ہوتے ہیں جو کہ انسانوں کے لیے کافی زیادہ نقصان دہ ہیں، اور تو چھوڑو، انسانوں کو بہت ساری بیماریوں کے اندر بھی مبتلا کرتے ہیں، اور کافی زیادہ بریلر کی وجہ سے انسانوں کو کینسر بھی ہوا ہے۔ اینڈ اسی بات کے چلتے صرف کینسر نہیں ہوا بلکہ بہت سارے انسانوں کو، بہت سارے لوگوں کو اور بھی کئی زیادہ جان لیوا بیماریاں ہوئی ہیں۔ خیر، اس کے بعد اب ہم بات کرتے ہیں ان سنیکس کی جو کہ آج کل بچے کافی زیادہ کھاتے ہیں، اور ایون کہ بچے تو چھوڑو بلکہ بڑے بڑے لوگ بھی ان کو آج کل کھاتے ہیں، جیسا کہ لیز ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایک اور ہوتے تھے جن کا بھی مجھے نام بھلا ہوا ہے، خیر یہ لیز ہو گئے۔ اینڈ یہ بھی کافی زیادہ، جس طرح کے اور بھی سنیکس ہوتے ہیں نمکو ہوتی ہیں، یہ کافی زیادہ انسانوں کو بہت ہی زیادہ نقصان دیتے ہیں۔ ان کے اندر بھی کافی زیادہ گندے جراثیم ہوتے ہیں، اور ان کی وجہ سے انسانوں کو کافی زیادہ بیماریوں کے اندر جانا پڑتا ہے، اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ انسانوں کو بیماریاں ہوتی ہیں، اور وہ بھی جان لیوا بیماریاں ہوتی ہیں، اور خاص کر بچوں کو بھی ہوتی ہے۔ جیسا کہ ابھی ہمارے گاؤں کا ہی بچہ تھا جو کہ ہر وقت یہی چیزیں کھاتا تھا، جب بھی میں اس کو دیکھتا تھا تو وہ یہی چیزیں کھا رہا ہوتا تھا، لیکن وہ تھا بہت ہی زیادہ غریب، جس کی وجہ سے وہ غریب تھا تو اس کو ہر بندہ پیسے دیتا تھا۔ جیسے ہی اس کو بندہ پیسے دیتا تھا تو وہ پیسے لے کر جاتا تھا دکان سے، گندی چیزیں لیتا تھا اور وہ کھاتا تھا، اینڈ اسی کے بعد ہی اس بیچارے کو شوگر ہو گیا، اینڈ اتنی کم عمر میں، کم ایج میں، حالانکہ وہ مجھ سے بھی 4 سال چھوٹا تھا، اس کی تقریباً ایج 11 ایئرس تھی، اینڈ اسی وجہ سے اس کو 11 ایئرس کے اندر ہی اس کو شوگر ہو گیا، اور وہ اتنی چھوٹی ایج میں ہی شوگر جیسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، جہاں پر بڑے بڑے لوگ جن کی ایج 60-50 ایئرز ہوتی ہے وہ شوگر کے اندر جاتے ہیں، لیکن یہ 11 ایئرز کا بچہ ہی شوگر جیسی بیماری کے اندر مبتلا ہو گیا، اور وہ بھی صرف اسی وجہ سے کہ یہ سنیکس، لنکور اور یہ چیزیں کھاتا تھا۔ خیر، اس کے بعد وہ بیچارے غریب تھے اور اس کا علاج نہیں کر پائے، جس کی وجہ سے وہ اس کی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، اینڈ وہ بچہ اس دنیا میں اب نہیں رہا۔ تو اسی لیے ہمیں احتیاط کافی زیادہ کرنی چاہیے، اور اپنے بچوں کو بھی ان چیزوں سے دور رکھنا چاہیے، چاہے جو بھی ہو۔ اگر آپ اپنے بچوں کو 10-20 روپے ہی کیوں نہ دیتے ہیں، تو اگر وہ آپ ان بچوں کو اپنے 20 روپے دیتے ہیں
تو آپ اس سے اچھا ہے کہ آپ اس کو کم سے کم ایک ایپل لے کر دیں، ایک اورنج لے کر دیں، کم سے کم کوئی ایک فروٹ تو لے کر دیں، بھلے ہی وہ تھوڑا ہو لیکن بچوں کو مزہ نہ کرتا ہو، لیکن آپ ان کو عادی بنائیں تاکہ ان کو نقصان نہ ہو اور وہ اپنی لائف میں کافی زیادہ ہیلدی رہیں۔ خیر اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کولڈ ڈرنکس کی۔ کولڈ ڈرنکس بھی آج کل تو اس طرح پاپولر ہو گئی ہیں جیسا کہ ہماری زندگی میں پانی ہے۔ آج کل لوگ کولڈ ڈرنکس کو ایسے پیتے ہیں جیسے کہ ہم پانی پیتے ہیں، بلکہ آج کل لوگ پانی اتنا نہیں پیتے جتنا کولڈ ڈرنکس پیتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ مجھے تقریباً 1.5 ایئرز ہو گئے ہیں، میں نے ابھی تک کولڈ ڈرنکس کو منہ بھی نہیں لگایا، اور اسی وجہ سے کیونکہ میرا ایک ماموں ہے جو مجھے کہتا تھا کہ کولڈ ڈرنکس نہ پیو، لیکن میں اس کی بات نہیں مانتا تھا، اینڈ اس کی وجہ سے میرا کافی زیادہ گھٹنوں میں درد ہوتا تھا۔ لیکن اس کے بعد میں نے جیسے ہی وہ چھوڑی تو اس کے بعد مجھے بھی کافی زیادہ احساس ہوا کہ ہاں بھائی اب میری جان میں جان آئی ہے، اینڈ اس کی وجہ سے بھی کافی زیادہ لوگوں کو کینسر ہوا ہے۔ خیر اس کے بعد اب میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں، صرف بچوں کو ہی دور نہیں رکھیں بلکہ آپ لوگ خود بھی ان چیزوں سے دور رہیں، جیسا کہ کولڈ ڈرنکس، سنیکس اینڈ ایسی جیسی بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں سے آپ لوگ خود بھی دور رہیں۔ اینڈ اس کے علاوہ آج کل کافی زیادہ ویجیٹیبل فروٹس میں بھی کافی زیادہ جو چیزیں ہوتی ہیں ان کو ملایا جاتا ہے، جیسے کہ دوائیاں ہو جاتی ہیں، کھاد ہو جاتی ہے، ان چیزوں کو ملایا جاتا ہے، اینڈ اس کے اندر بھی دوائیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے کافی زیادہ آج کل کینسر عام ہو چکا ہے۔ خیر اس کے بعد اب میں یہی کہوں گا کہ آپ لوگوں کو انہی چیزوں سے احتیاط کرنا چاہیے، اور اپنے سالن کے اندر بھی جتنی آپ لوگوں سے کم ہو اتنی مرچیں کھانی چاہیے، اور چینی کو تو خاص طور پر چھوڑنا چاہیے۔ میں یہ کہوں گا کہ اتنا مرچوں کا زیادہ نقصان نہیں ہوتا جتنا چینی کا ہوتا ہے، اتنا نمکوں کا نہیں نقصان ہوتا جتنا بسکٹس کا ہوتا ہے۔ بسکٹس ہو لہٰذا اپنے بچوں سے بالکل دور رکھیں، بسکٹ بالکل بھی ہیلدی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ بہت ہی زیادہ گندی چیز ہے، کیونکہ میں خود بھی ریسرچ کرتا ہوں، اور میں نے جتنی زیادہ ریسرچ کیا مجھے پتہ چلا ہے کہ بسکٹس کافی زیادہ گندی چیز ہے، کیونکہ ان کو بالکل بھی کلین نہیں رکھا جاتا۔ تو خیر اب ہم بات کرتے ہیں کہ کینسر سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ تو کینسر سے پہلے جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو روزے رکھنے چاہیے۔ اب یہ ایک سائنسی میں نہیں کہہ رہا بلکہ یہ سائنس کہہ رہی ہے، انہوں نے کہا کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں وہ کافی زیادہ کینسر سے بالکل بھی ان کو نہ کینسر ہوتا ہے، صرف کینسر ہی نہیں بلکہ ایسی کئی بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے وہ بچ سکتے ہیں، جیسے کہ دل کی بیماری، شوگر کی بیماری، کینسر کی بیماری، اینڈ کافی زیادہ بیماریاں ہیں جن کی وجہ سے انسان روزوں کی وجہ سے بچ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہماری زندگی میں کافی زیادہ، اور یہ جو روزے ہوتے ہیں یہ ہماری زندگی کو بھی کافی زیادہ لمبا کرتے ہیں۔ ایک ریسرچ سے معلوم ہوا ہے کہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں ان کی جو ایج ہوتی ہے وہ تقریباً 60-70 ایئرس پلس بھی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے ہی ہمیں خود روزے رکھنے چاہیے۔ اور باقی آپ لوگوں سے جتنا بھی ہو آپ لوگوں کو 5 وقت نماز پڑھنی چاہیے، 5 ٹائمز پریئر، کیونکہ یہ بھی کافی زیادہ آپ کی لائف میں ضروری ہے، کیونکہ آپ لوگ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں اور 5 وقت آپ لوگ وضو کرتے ہیں۔ جیسا ہی آپ لوگ وضو کرتے ہیں تو آپ کا جو بیماریاں جتنی بھی آپ کے منہ پر لگی ہوتی ہیں، جدھر بھی لگی ہوتی ہیں، وہ سب کی سب کلین ہو جاتی ہیں، اینڈ اسی کی وجہ سے آپ لوگ کافی زیادہ بیماریوں سے بچ جاتے ہیں۔ تو خیر اس لیے میں آپ کو کہوں گا کہ آپ لوگوں کو میں نے جو چیزیں بتائیں آپ لوگوں کا ان پر خاص عمل کرنا ہے، اینڈ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے کی ویڈیو میں۔ ہمارے چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں، اور مجھے کمنٹ میں بھی کوئی چیز لکھ دیں کیونکہ میں کمنٹ ضرور پڑھتا ہوں۔ تو ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔